السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت نات اور میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو حاضر۔ ناظرین، اج دا دہاڑا پوری دنیا دے وچ ریلوے پھاٹکاں دے حوالے دے نال آگاہی دا عالمی ڈی ہے۔ ریلوے پھاٹک ہر بندہ جان دے کیا ہوندے، لیکن افسوس نال یہ آکھنا پوندے کہ ساری قوم کو اجن تک ریلوے پھاٹک تھے کھڑے تھیون دا انتظار کرن دا اور کوئی کراس کرن دا پتہ کوئی نہیں۔ ان دی وجہ کہ ایڈو گڈی آندی پئی ہوندی ہے تو اساں سائیکل چاہ کے ریلوے لائن کراس کرتے پہ ہوندے ہیں۔ ریلوے لائن اگر سائیکل نہ ہوئے پیدل کراس کر گھندے اور ان دی وجہ تو بے شمار ایسے حادثات ہوندے جن دا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت ساری قیمتی جانا ہر سال میں ضائع تھی ویندن۔ آخر یہ دن کیوں منایا ویندے، ان دی کیا لوڑ ہے، لوگوں کو کیا چاہیے کہ جڑے ویلے ریلوے پھاٹک تے انتظار کریں دن انہوں کو لائن بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے، اور اگر خدا نہ خاصہ ریلوے پھاٹک دے کوئی حادثہ تھی ویندے اساں اکثر دیکھتے ہیں کہ سکول دا جڑا چنگچی ہے یا کوئی بس ہے یا ویگن ہے وہ ہٹ تھی ویندی ہے۔ یہ بہت زیادہ عوامی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلے کو کیویں حل کیتا بن سکدے، کیا عالمی ڈین دے اوتے ہی سب کو یہ سوچنا چاہیے یا سارا سال سوچنا چاہیے؟ اج دا موضوع تساں سن گئے اور این موضوع تے گفتگو کرن کیتے موجود ہیں پاکستان ریلوے دے ایک ایسے افسر جنہاں نے ریلوے کو نوکری دی وجہ تو نہیں بلکہ اوڑھنا بچھوڑنا بنایا ہوئے ان دی خدمت دے حوالے دے نال بائی ڈیزگنیشن ڈی ایس ریلوے ملتان ڈویژن ہیں ڈاکٹر حماد حسن، بلکہ انجینئر ہیں تے یہ میں سمجھدا کہ جی طریقے دے نال کام کریندے پن ریلوے دے وچ وہ بھی ایک سنہرے حروف وچ لکھیا ہوئی سی کہ انرجیٹک ہیں اور ریلوے کو بہتر تو بہتر بناون کیتے ہر ویلے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیتا ہے۔ ساری دوجی شخصیت ایک ایسی شخصیت جنہ دی ٹریفک دے اوتے ایک مکمل کتاب ہے اور 24 آور انہوں دا ذہن جڑا ہے وہ پاکستان دی سڑکاں دے اوتے ٹریفک دے اوتے چلدا رہندے کہ لوگوں دی اساں جانا کو کیویں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس دفعہ انہاں دی کوشش دی وجہ تو پورا ملتان اور ملتان ریلوے جڑا ہے وہ ریلوے پھاٹک دے حوالے نال جڑا عالمی ڈی اج منایا ویندا پہ انہاں نے مختلف ایکٹیویٹیز پلان کیتے ہیں۔ ساری خوش بختی یہ ہے کہ جناب ناصر محمود شیخ صاحب صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، دانشور ہیں، اور میں آدھا کہ یہ ٹریفک دے حوالے نال سوشل سائنسسٹ بھی ہیں کہ انہوں کو یہ دیتے ہیں۔ حماد صاحب نے دسے سو کہ جڑا ڈی منایا ویندا پہ پوری دنیا دے وچ اور خاص طور تے پاکستان دے وچ، اور میں تے یقین کرو اج پہلی دفعہ سندا پیا ملتان وچ بہ کے کہ یہ بھی کوئی ڈی منایا ویندے، یہ تو پہلے بھی ہوندا ہے تے ول سب کو کیوں نہ خبر ملی؟ جی یہ بیسیکلی جی یہ سٹارٹ ہوتا ہے یورپ سے۔ 28 ممالک 2010 میں ایک کانفرنس میں اکٹھے ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم میں انڈر، اس کا نام ہے UNECE۔ اس میں وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو پھاٹکوں کا مسئلہ ہے یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر حادثات ہوتے ہیں۔ تو 28 ممالک نے 2009 میں یہ دن منانا شروع کیا اور بڑھتے بڑھتے تعداد اس کی تقریباً 65 ممالک تک جا پہنچی ہے۔ اچھا، تو اس میں آج پاکستان میں بلکہ وسیب کو جنوبی پنجاب کو یہ اعزاز کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں اس کا آغاز بھی ملتان سے کیا گیا ہے، اور باقی جگہوں کے اوپر بھی تقریبات ہم نے اس میسیج کو بینگ ڈی ایس میں نے وائڈ سپریڈ کیا ہے، لوگوں میں پہنچایا ہے کہ ہر ڈویژن اپنے طور پر اس دن کو منائے اور لوگوں کو جتنی آگاہی دے سکتے ہیں اس کی آگاہی دی جائے۔ اچھا حماد صاحب، یہ سارے مسیب دے تساں گال کریندے پیو، اساں یہ دیکھتے ہیں کہ اتھاں دو قسم دے پھاٹک سب کو نظر آندے نے۔ ایک پکا پھاٹک ہوندے جڑا میرا خیال ہے کہ جڑا لکڑ منڈی والا پھاٹک ہے یا یہ جڑا بستی خدا ممتاز آباد والا، ایک کچا پھاٹک ہوندے۔ میرے کو یاد ہے کہ ایک چینل ہوندا ہے تو اساں اندے آسے پاسے ویندے آسے ایک بندہ کھڑا تھی ویندا ہی پھاٹک کیا نہ ہوندا ہے، لیکن اتھاں آبادی بہت زیادہ گزرگاہ ہوندی ہے۔ یہ کیا فرق انہاں دوہاں دے وچ؟ یہ دو طرح کے کلاسیفیکیشن ہے۔ جو مینڈ لیول کراسنگ ہے جس کو پکا پھاٹک کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک تو جو پھاٹک والا تعینات ہوتا ہے، ریلوے نے ایک آدمی ادھر پوسٹ کیا ہوتا ہے، وہ اس کو اسٹیشن ماسٹر اطلاع دیتا ہے کہ ٹرین آنے لگی ہے، تم پھاٹک کا دروازہ بند کر لو، روڈ ٹریفک کو روک لو تاکہ ٹرین چلی جائے۔ اس کو ہم اپنے ٹیکنیکل لینگویج میں مینڈ لیول کراسنگ کا درجہ دیتے ہیں۔ دوسرا پھاٹک جو کچا پھاٹک جس کی آپ نے بات کی، اسے ہم ان مینڈ لیول کراسنگ کہتے ہیں۔ اس پھاٹک پر کوئی پھاٹک والا ہوتا نہیں ہے، اس کے اوپر ایز پر لا پاکستان موٹر وہیکل آرڈیننس ہے 1965 کا، جس میں وہ رسپانسبلٹی ڈالتا ہے کہ روڈ یوزر، وہ گاڑی چلانے والا ہو، سائیکل والا ہو، پیدل کراس کرنے والا ہو،
وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کوئی ٹرین تو نہیں آ رہی ہے پھر اس کو کراس کرے. اچھا اساں مجموعی طور تے بڑے غیر ذمہ دار ہاں اور ٹرین آندی پی نظر آندی کہ ٹرین آندی پی اور رفتار بڑی تیز ہوندی ہے لیکن ان دے باوجود اساں جرت دا اظہار کرنے ہیں. کیا یہ ٹھیک رویہ ہے؟ سر یہ رویوں میں چینج لانا بڑا ضروری ہے. آپ کی جان بچ جائے, آپ کا کوئی اجزاء ڈیمیج نہ ہو پرماننٹلی. آج بھی ہم نے اس کے اوپر آگاہی کے اوپر واک کے دوران ہم نے ایسی 2 فیملیز کو بھی مدعو کیا ہوا تھا جنہوں نے اپنے ایکسپیرینسز بتایا. ایک کی والدہ کی وفات اس طرح ہو گئی, ایک کی وائف کی وفات ہوئی, تو ساری عمر کا یہ لاس ہے. آپ تھوڑا دیر رک جائیں. موٹر ویز کے اوپر بھی ہم ٹریول کرتے ہیں, وہ لکھا ہوا ہوتا ہے دیر سے پہنچنا بہتر ہے کہ بجائے کہ آپ پہنچ ہی نہ سکیں. تو ایسا ہے کہ آپ اگر ٹرین دیکھ رہے ہیں, ٹرین کی ہیڈ لائٹ آن ہوتی ہے, یہ ایک ایس او پی ہے کہ جتنی ٹرینیں ہوتی ہیں ان کی ہیڈ لائٹ آن رکھی جائے تاکہ دور سے وہ نظر آ جائے. 3-4 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہوتا ہے کہ آپ کو پھاٹک پہ کھڑے ہو کے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹرین آ رہی ہے. ناصر محمود شیخ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ٹریفک دوسری اتنا کم ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کو پی ایچ ڈی دی اعزازی ڈگری ڈیٹ چھوڑن. یہ تو سب بالکل نواں مطلب ریلوے حادثات والے پاسے آئے ہو, اندر پاسے کہیں دی توجہ کیا نہ آئی. لیکن اساں دیکھتے ہیں تساں ہی شہر دے رہن والے ہو, تساں بے شمار پھاٹک کراس کریندے رہ گئے بچپن تو گھن کے ہون تک. عام طور دے اتتے تساں کیا دے دیو کہ لوگاں دا پھاٹک کو کراس کرن تو پہلے پھاٹک بند کرن اور کھلن دے درمیان کیا رویہ ہوندے؟ تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو حماد صاحب, مرزا حماد صاحب نے انیشیٹو گدا ساری توجہ جویں تساں آدھے آوے کہ ساکو ہی نہیں پتا کہ اے وی ڈی منائے ویندے. جی یونائٹڈ نیشن نے جڑے دنیا بھر چ ڈی سلیکٹ کیتے ہیں ماواں دا عالمی دن مختلف موضوعات تے اندے چ اے ڈی وی ہے اور 65 ممالک چ اے ڈی منائے ویندے انٹرنیشنل لیول کراسنگ ڈے. عام طور تے تساں اپنی سڑکاں دی حالت تو واقف ہو, اتھا کیا ہوندے تے پھاٹک دے اتتے جو ہوندے او تساں اساں اچھی طرح واقف ہاں اور کئی نے ایک اہمیت نہیں دیتی, بے یار و مددگار چھوڑا ہے. پاکستان خودکشی کرن واسطے سب تو جڑی فیورٹ جا ہے وہ ریلوے کراسنگ ہوندی ہے یا ریلوے ٹریک ہوندے. آج سا کو 1112 والے دوست دسندے پے کہ ہر سال ریلوے ٹریک تے یا ریلوے پھاٹک تے تقریباً 100 لوگاں دی ہلاکت ہوندی ہے, جنہاں چوں جڑے زیادہ تر لوگ خود کو مار گندے خودکشی کریں حالات تو مجبور ہو کے. تو ان دی روک تھام تو ممکن کوئی نہیں, لیکن ان دا شعور اجاگر کل بھی مطلب لیا دے وچ ایک افسوسناک واقعہ ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر جی مطلب وہ خودکشی تھی ہے یا تلے آئیں؟ وہ انہوں نے نیچے آئے, خودکشی نہیں ہے جی ان کی. اچھا وہ پراپر دیکھا ہے, وہ بس جلدی میں کہ جی میں جلدی سے کراس کر جاؤں گا. اتاری والی گال جی بہت جلدی ہے جی. جی کل کے دن کی 2 واقعات. ایک بچہ کل شالیمار ٹرین کے نیچے آ گیا ملتان کی حدود میں ہی, تو وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. لیکن اب میں اس میں سسٹم کی یا کسی کی خرابی کے بجائے اس کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, بچوں کو کیوں ریلوے ٹریک پر چھوڑتے ہیں. ہمارے آج کا جو یہ موضوع ہے یہی ہم نے شعور اجاگر کرنا ہے کہ ریلوے ٹریک. لیکن اب ناصر صاحب تساں اگر دیکھو ملتان ریلوے جتوں حدود شروع تھیندی ہے نال ہی اندے برابر آبادی ہے. سارے کو یہ سیکورٹی میئرز نہیں ہوندے کہ چھوٹے جڑے بال ہیں. میں تو یہ بھی دیکھتا کہ جڑے ٹرین دا سفر کرنے ہیں ڈین دے ویلے تے جڑی پیرلل ٹرینز جڑی پٹڑی موجود ہے اتھا لوگ بیٹھے ہوندے ہیں پکنک منا رہے ہوندے ہیں, ہوا چلدی پئی اتھے آگے بہے ویندے ہیں. یہ والا رویہ کیویں تبدیل تھی سی؟ صحیح گزارش یہ ہے کہ اج پاکستان دے بنے 75 سال تو زیادہ عرصہ تھی گئے اور پاکستان دی ہسٹری پہلی بار ملتان اے ڈی منایا گیا ہے کہ ریلوے کراسنگ دے اوتے تساں احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے. جڑے آبادی ہیں نا وہ یوز ٹو تھی گئے, وہ بڑے مطلب باخبر ہوندے, انہاں کو پتہ ہوندا ٹرین نے کیڑے ویلے آونا کیڑے ویلے نہیں وننا. انہاں کو ہٹاون دی بڑی کوششاں کیتی گئی ہیں, لیکن میرے خیال وہ باخبر ہوندے جڑے حادثہ ہوندے وہ اچانک تھی ویندے, وہ تو اچانک تھی دے. اندے واسطے تو میں سمجھدا کہ ڈی ایس صاحب دس سکدے کہ ان دی کیا کوششاں تجاوزات دے خاتمے واسطے. اچھا حماد مرزا صاحب یہ دسے سو کہ سارے کولوں اساں مطلب ہر شے کو نا اون ویلے دیتے ہیں جڑے ویلے حادثہ تھی ویندے. حادثے تو پہلے اساں اوندا چارہ کار نہیں کریندے بھی جویں خاص طور تے سکول ٹائمنگ ہیں, ٹھیک ہے نا. اساں یہ اپنے ٹیکسی ڈرائیور کو جڑا ڈرائیور ہے وہ یہ نہیں آدھے 10 منٹ پہلے نکل مچ, وہ بالاں دی زندگی کو داؤ تل لیندے اور فوری طور تے آدھے بھی گڈی جڑا کچا پھاٹک ہے موسٹلی فجر دے نال سب کو سمے یاد ہے لودھاں بے شمار حادثے تھے جڑے اون علاقے دے کچے پھاٹک ہیں.
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ हुकूमत मतलब है कि रेलवे के तामद नाल वो सारे ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ फाटक हैं अगर उनको पक्का नहीं कर सकती उत्थों को बंदा डिप्यूट कर छोड़े। जी, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 2014 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके, जो कि अब तक तकरीबन 71 ऐसे फाटक हैं जिनकी रेलवे ने और हाईवे ने मुश्तरका निशानदही की, जिस पे रश होता है। इन हादसात से लेसन लर्न के तौर के ऊपर वो 71 लेवल क्रॉसिंग्स जो मुल्तान डिवीजन में आते हैं उनको मेंट किया जा चुका है। उनके जो बजट्स थे वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रेलवेज़ को मुहैया किए। रेलवे ने अपने SOP के मुताबिक उधर आदमी भी डिप्यूट कर दिया है, उधर फाटक भी बना दिया गया, उसको मेंट कर दिया गया है। और ऐसे कुछ फाटक रेलवे जिसको समझता है जिधर बहुत ज़्यादा रश है उधर हमने ख़ुद लोग खड़े किए हुए हैं, जंजीर एक दी हुई है उनको कि जिस पर ट्रेन आए जंजीर लगा दें ताकि लोगों को रोका जाए। एक रवैया चेंज करने की बात है। हमने ड्राइवर्स को ये भी कहा हुआ है कि जब आप इस तरह पॉपुलेटेड जगह पे आ जाएं, डेंस जगह पे आ जाएं, तो आप विसल ज़्यादा कर दें। नॉर्मल हम विसल जब फाटक आता है कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तब करते हैं, मगर हम उन्हें कहते हैं कि जब आप शहर के इलाके में आ जाएं तो कॉन्टीन्यूस विसल करें, क्योंकि उस विसल से आप लोग चौकन्ना हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। मगर हमारी आवाम क्या करती है, जो करीब बैठे जिनके घर हैं वो ड्राइवर्स के ऊपर पत्थर मारते हैं। 2 दफ़ा ऐसे हादसा हो चुके हैं कि बच्चों ने पत्थर मारे हैं कि ये शोर क्यों कर रहा है, क्यों इतनी विस्लिंग कर रहा है। अच्छा। जिसकी वजह से शीशा भी टूटा है, ड्राइवर की आंख में जाके विंड स्क्रीन लगी है। कि ये हमारे रवैये हैं जिनको हमने चेंज करना है। नासिर साहब देखो ये बड़ा मतलब शानदार गाल हमाद मिर्जा साहब दसेंदे पेन, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਵਈਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹੀ ਸਾਕੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਪਏ। मतलब पहला रवैया तो दसेंदे पेन कि जी तुसां साकू हादसे तो महफूज रखने की क्यों मतलब इतलाक रेंदे पे हो। मतलब ये देखो ना बड़ी जल्दी नाल डिठा के जनाब फड़ कई जादू ते फाटक मौजूद है और साकू कोई मतलब एक वक्त लतीफ़ा ही सुनिया हो सी कि एक बंदा जनाब बड़ी जल्दी नाल डिठा के जनाब फाटक बंद उन्हें साइकिल चाहता बाला को चाहता थे वो सारे लोग भी एमरजेंसी हो सी अगू वाल देखते बांदर का तमाशा देता पिया फाटक क्रॉस करके 1.5-2 घंटे उत्थे ही खड़ोता रह पेंदे। मतलब ये रवैया किवें कोई स्कूल एजुकेशन होवे कोई कॉलेज दे विच एजुकेशन होवे क्या इंदा क्या तरीकाकार है। मैं आज मिलना सही जेड़ा ध्यान ना मेन फाटक असा कर देता बंदे खड़े कर देते वो बंदे तो एक अजाब विच होंदे जेड़े उत्थे खड़े होंदे। अच्छा जिवें साडे लाइट वंजे ना असां वापडा महकमे को बड़ा बुरा भला दें ही तरह जो ट्रेन का फाटक वो बेचारा बंद करेंदे उन्होंने हिफाजत वास्ते उनके नाल जो सलूक करेंदे लोग। आज मुझे गालियाँ सुन के हैरान रह गया। मैं इंटरव्यू किया था तो आते जी मुझे तो मैं फाटक खुलने में मैंने पाबंद हूँ, मैं जब तक मुझे कॉशन नहीं मिलेगा मैं नहीं खोलूँगा। अगर उसमें 10 सेकंड भी देर हो गई तो वो 10 सेकंड जो वो हमारी माँ बहनों को याद करते हैं वो फिर मैं हैरान होते कि ये क्या कर रहे हैं लोग, बहुत बेसब्रे हो गए हैं लोग। बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के हर शोबे में हमें ज़रूरत है कि हम इस्लाह करें, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे आज का आपने प्रोग्राम किया है, PTV ने आज का ये प्रोग्राम किया है, तो इससे लोगों को शऊर उजागर करना है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने मायूस नहीं होना और लोगों को बेहतर करना है। इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी कि इस तरह के काम होते रहें, इस तरह के प्रोग्राम होते रहें, लोगों को एजुकेशन मिलती रहे। तो आपके जो तालीमी निसाब में तो कभी भी ट्रैफिक को या ट्रैफिक निज़ाम को मौजू ही नहीं बनाया गया, हालांकि बहुत ज़रूरत है कि हमारे निसाब में ये शामिल हो, लाजमी हो कि बच्चों से शुरू करें कि भी ट्रैफिक निज़ाम क्या है, उसमें अहमियत और क्या मेरा है। ख्याल है कि बड़ा सख्त होना चाहिए उनके उत्ते एक्शन भी जी अगर वो ट्रैफिक दे पेपर फेल थी गया तो कोई डिग्री नहीं मिलनी चाहिए। जी जी मेरा ज़ाती ख्याल हमारे साहब दसो कि जेडे फाटक दे उत्ते हादसात थींदे पिन और बेशुमार थींदे पिन, जिवें नासिर भाई ने दस्से कि 100 बंदे एक साल सालाना मतलब उन्होंने डेथ थींदी पई। उन्हां दी कोई कानूनी हैसियत कोई जेडे लवाहकीन हैं कोई FIR कटवा सकते हैं रेलवे दे ड्राइवर के खिलाफ या रेलवे के खिलाफ, वो क्या है जी? इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, अगर तो फाटक है जिस जगह के ऊपर और फाटक में आके किसी ड्राइवर वाले की किसी से ब्रेक नहीं लगी और उसने आके फाटक के ऊपर हादसा कर दिया है, फाटक तोड़ दिया है और जिसके नुकसान में कोई ट्रेन आ रही थी और उनका टकराव हो गया है, तो इसमें रोड यूज़र के ऊपर पहले तो ये ड्राइवर को चेक किया जाता है क्योंकि इंजन के अंदर ट्रैक रिकॉर्डिंग लगा होता है कि ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की कि नहीं की। जो रोड यूज़र होता है उस पर 2 तरह की पनिशमेंट होती है। रेलवे एक्ट 129
کی کلوز کے مطابق اگر کوئی ایسا آدمی جو کہ ریلوے کے آپریشنز میں آ کے انٹرس کرتا ہے یا اپنی کوئی لیول کراسنگ پہ آ جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ یا خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سزا ہے 2 سال کی یا جرمانہ ہے. اسی طرح PPC پاکستان پینل کوڈ کے اندر 427 اور 429 اگر 50,000 سے کم کا نقصان ہو ریلوے کا یا اس مسافر کا جس کا بھی ہے, کیونکہ روڈ یوزر کے اوپر رسپانسبلٹی انمینڈ پہ بہت زیادہ ہے, تو اس صورت میں بھی سزا 6 ماہ کی ہے اور جرمانہ ہے. اور اگر 50,000 مالیت سے زیادہ ہے, جس طرح کبھی کبھی کوسٹر ٹکرا گئی انجن کے ساتھ, انجن کو آگ لگ گئی, انجن ہو گیا, تو اس میں 2 سال تک سزائیں ہیں اور اس کے اندر ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہے. اچھا ناصر صاحب یہ دسو کہ تُساں چونکہ سڑکاں دے حادثات کو تُساں ٹارگٹ کیتا ہوئے کتھا موٹر سائیکل سوار گڈی آلا یا ہیڈ لائٹس اور یہ ساری شیواں اصل ریلوے کو مطلب ہے یا تو پلیٹ فارم دے اتنے کوئی اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے جڑے ٹریول کریں لوگ خاص طور تے وہ ٹھیک راستے ہیں یا مطلب اندی کتے بھی ہر پورا سال مطلب سیمینار یا سیشنز ہونے چاہیے تاکہ اصل ریلوے والے پاس تو محفوظ تھی ونجوں کیونکہ اندے وچ زیادہ محفوظ ہے. گزارش یہ ہے کہ جویں سڑکاں دا ایک نظام پورا ملک دا ایک شہر اگ ہوندی ہے اسی طرح ریلوے لائن بھی ساڈی شہر اگ ہے. یہ عوام واسطے ہے, عوام دی سہولت واسطے بڑی مناسب پرائز تے سواری ملتی ہے, سفر کریں دے لوگ لکھاں لوگ ٹرینیں بیک وقت سفر کریں دے پہ ہوندے. تو گزارش ہے کہ لوگوں کو خود احساس سے ذمہ داری بیدار کرنے کہ ریلوے لائناں دے اتے یا ریلوے پھاٹک دے اتے جلے پھاٹک بند ہے صبر دا مظاہرہ کرن اور دوران ڈرائیونگ اتھا قطار بناون. لوگ نہیں کریں دے, بے بس ہوندے, جڑا نظام چلاون والے لوگ بے بس تھی ویندے. ہن کتنی وڈی انہوں نے گال کی تھی کہ ڈرائیور نے اگر ہارن دیتے لوگوں کو کانشیس کرنے واسطے تو کو نہیں بخشیں دے. تو انہاں ایو حل ہے کہ اساں یہ سیشن باقاعدگی نال جاری کروں. پاکستان دی ہسٹری جلے ویلے پہلی دفعہ آج ایونٹ تھی ہے تو ان والا کہ ہن نیکسٹ انشاءاللہ ایک ایسا بینچ مطلب تساں سمجھدے ہو کہ اگر کہیں دی زندگی بچاون کیتے وہ ڈرائیور جڑا ریل دا ہے وہ اگر مطلب ہارن بجیندا پہ تو لوگ اون تو بھی غصہ کڈیں دے جی مطلب یہ سارا عمومی رویہ بن گیا. اچھا ناصر صاحب تساں مطلب بڑے مطلب ان بارے بڑے اویئر ہوندے ہو ہر پاسے. این ویلے پورے پنجاب دے وچ این سال کیا ڈیٹا آئے حادثات دے وچ جڑے جنرل حادثات دے وچ کتنی لوگ جہاں بھاگ تھے جی اوورال جڑا ڈیٹا ساڈا ریسکیو 1122 مرتب کریں دے اون دے مطابق آج تو 3 سال پہلے 11 لوگاں دی ڈیتھ ہوندی ہے ڈیلی. کتنے 11 ڈیلی وہ ہن 14 تے پہنچ گئی ہے ایوریج ودی یعنی کہ ڈیلی 14 لوگوں دی ہلاکت ہے. چونکہ ہر سال 20 لاکھ موٹر سائیکلاں نویں آندیاں پئیاں. حادثات دا جڑا وجوہات ہیں انہوں دے 90% موٹر سائیکل ہے جی ہاں بائک یوزر ہیں موٹر سائیکل سوار ہیں 90%. وجوہات تساں کیا سمجھدے ہو؟ وجوہات ایک تو انڈر ایج ڈرائیورس سارے اتھاں تک پتہ ماما جڑیاں کمیٹیاں پیندے بھی پتر تو 10ویں جماعت پاس کر گیندا تے موٹر سائیکل لے دے ساں تو 14-15 سال دی عمر دے منڈلاں دے پین بغیر کہیں ٹریننگ دے. وال تو دیکھو کہ پورے پاکستان کوئی بھی ایک ڈرائیونگ سکول کوئی نہیں جتھا کو موٹر سائیکل چلاون دی ٹریننگ دیندے ہون. از خود ہر بندہ تو ساساں ہی شاید کو ٹریننگ نہ کیتی ہو سی تے وہ روڈ تے آ ویندے تے ہن ذرا تھوڑا جا کانشیس ہونا پوسی کہ بھئی روڈ تے جڑا ہجوم ودا پے جڑا بہت زیادہ گیدرنگ تھی دی پئی ہے ہر روڈ دے اوتے تساں دیکھو کہ کتنے لوگ کتنی ٹریفک ازدحام نظر آندے اور بے صبری ہے لوگوں کو جلد بازی. تساں دنیا دے مختلف ممالک دا دورہ بھی کیتے انہاں دے پھاٹک اور پاکستان دے ریلوے پھاٹک دے وچ کیا فرق ڈٹھے؟ جی بڑا اچھا آپ کا سوال ہے شاکر صاحب. اس میں 2 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں. اوور آل لیول کراسنگز یہی ہیں, ادھر آدمی آپ کو کوئی کھڑا ہوا ملا نہیں ہوگا. اچھا اگر ہمارے پاس بھی وہ سسٹم موجود ہے کمپیوٹر بیسڈ انٹرلاکنگ کا کہ آٹومیٹیکلی بیریئر نیچے ہیں اور لوگ رک جائیں, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیں مجبوراً آدمی کھڑا کرنا پڑتا ہے تاکہ پھاٹک بند ہو اور لوگوں کو روکا جائے. کیونکہ باہر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر لیول کراسنگ کا بوم گیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے تو لوگ اپنی رسپانسبلٹی کے تحت رک جائیں گے, اور اگر آپ نے غلطی سے اگر آپ نے لیول کراسنگ کو ٹچ کر دیا ہے یا ایکسیڈنٹ کر دیا ہے تو $2,000 فائن ہے اس کا. اچھا کم فائن نہیں ہے. اگر آپ نے سمپل بوم کو ٹچ بھی کر دیا اٹ مینس کہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس فوراً منسوخ کر دیا جائے گا اور آپ کو روڈ پہ گاڑی لانے کی اجازت نہیں ہوگی 6 ماہ کے لیے. پھر $2,000 آپ کو فائن دینا پڑے گا ریلوے اتھارٹی کو تاکہ جو ڈیمیج پورا ہوا ہے وہ پورا ہو سکے. تو پاکستان میں اس حوالے سے جو میں نے آپ کو پہلے بھی شرح بتائی ہے, ایک تو جرمانے بہت کم ہیں,
پھر لوگوں کے اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ لڑتے ہیں کہ جی ہماری تو غلطی نہیں تھی، ہم نے نکل جانا تھا، مطلب کچھ ٹھیک نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، موٹر سائیکل کو باہر ایز اے گاڑی سمجھا جاتا ہے. موٹر سائیکل کے وہی حقوق ہیں جو کہ گاڑی والے کے حقوق ہیں، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ دو موٹر سائیکلیں اکٹھی آگے کھڑی ہو جائیں، وہ لائن میں کھڑی ہوں گی موٹر سائیکلز بھی. ایک موٹر سائیکل کھڑی ہے تو کنسیڈر اٹ ایز اے گاڑی کھڑی ہے وہ، اور دوسری موٹر سائیکل اس کے پیچھے لگی ہوگی. تو یہ جو لائن کی ڈسپلن ہے یہ سارے کو یہ بات ناصر بھائی کو پوچھ دیا. لیکن ایک سوال بیا میرے ذہن چاہتا پہ کہ ریلوے پھاٹک ٹرین آن تو کتنے منٹ پہلے بند تھیندے، نمبر 1. نمبر 2 کہ جڑا وہ ریلوے پھاٹک اگر شہر دے وچ کوئی نہیں اتھاں گڈی دی رفتار کیا ہوندی، اور جڑے شہر دا پھاٹک اتھاں گڈی دی رفتار کوئی گھٹ ہوندی ہے جو وہ بھی تیز نال گزرتے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو تو ٹرینیں ملتان اسٹیشن کو ٹچ کر رہی ہیں، بڑے شہروں پہ ٹچ کر رہی ہیں، جدھر تو ٹرینوں نے رکنا ہے ادھر تو سپیڈ آ کے ان کی 30 سے 40 کلومیٹر ہو جاتی ہے، فل سپیڈ کے اوپر آ کے رکتی نہیں ہے. یہ تقریباً 3 کلومیٹر پہلے ہی ممتاز آباد ایریا سے پیچھے ہی ان کی سپیڈ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے جس جگہ رکنا ہو، تاکہ ملتان پہنچتے پہنچتے اس کی سپیڈ کم ہو جائے اور وہ رک جائے. اسی طرح اگر آپ شیرشاہ سے نکل کے ٹرین آ رہی ہے ملتان کی طرف، تو جب وہ مظفر آباد پہنچے گی یا نکلے گی ادھر سے اس کی سپیڈ اپ ڈائریکشن میں کم ہونا شروع ہو جائے گی، 30 سے 40 کلومیٹر. پھاٹک کتنی دیر پہلے بند کریں دے ہو؟ پھاٹک کا جو ہمیں ٹائم الاؤڈ ہے وہ 15 منٹ کا ہے. 15 منٹ تک ایک پھاٹک بند رہ سکتا ہے. اس کے اندر کیونکہ ٹرین کا پہنچنا، اس کا چلنا، اگر اب ٹرین نے ملتان سے چلنا ہے تو پھاٹک بند ہوگا تو وہ جو پھاٹک والا ہے وہ اسٹیشن ماسٹر کو بتائے گا کہ میں نے اپنے سیفٹی پیرامیٹرز پورے کر لیے، آپ ٹرین چلا دیں. تو اس میں 15 منٹ تک آفیشلی الاؤڈ ہے. ہمارا ایک رجسٹر شکایات پھاٹک والے کے پاس موجود ہوتا ہے. اگر عوام سے میں گزارش کروں گا، اگر آپ کبھی ٹریول کریں، آپ دیکھیں کہ 15 منٹ سے زیادہ کھڑے ہیں تو اس رجسٹر کے اوپر اپنے تاثرات لازمی لکھیں، کیونکہ اس رجسٹر کو میں خود چیک کرتا ہوں. ناصر صاحب، ملتان دی گرمی اور شدید گرمی، موٹر سائیکل دوتے فیملی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے، 15 منٹ تے عذاب نہیں آویندا؟ نہیں، دیکھو ہر ویلے تو نہیں، 15 منٹ مخصوص ٹائم ہے. جڑے لوگ باقاعدہ ریلوے کراسنگ یوز کریں دیں، جنہاں دا رستہ ہے نا گھر دا، تو وہ تو شودے رول گئے. نہیں شودے نہیں سی، انہوں کو پتہ ہوندے. زیادہ تر روڈ یوزرز کو ریلوے پھاٹک کے بارے انہوں تو علم ہوندے کہ کتنے بجے ٹرین گزرنی ہے، کتنے بجے انہوں نے اتو کراس کرنے. میکسیمم لوگوں کو اے باخبر نہیں حوالے تو. جڑے ریلوے پھاٹک تے کوئی بندے نہیں ہوندے، اتنا زیادہ تر دھند دے موسم میں اکتوبر نومبر دسمبر زیادہ ایکسیڈنٹ دا چانسز ہوندے کہ وہ دھند دے موسم میں. میں خیال ہے سویرے ساکو ڈی ایس صاحب باقاعدہ جڑے قوانین ہیں انہوں دے مطابق دسیں دے کو اگر بس کہیں ایسے پھاٹک دے جتھا بندہ موجود کوئی نہیں تو سواری کو لہا کے ان دا فرض ہے ایک سواری کو لہاوے وہ پہلے کراس چیک کرے کہ بھئی ٹرین آندھی تو نہیں پئی، ان دے بعد وہ گڈیاں کراس کرن. اچھا، بٹ رولز موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، غالط عمل درآمد دی ہے نا. اور ہر شے تے میرے خیال ہے محکمے نے کچھ نہیں کرنا، سرکار نے کچھ نہیں کرنا، لوگوں کو خود بھی اپنی ذمہ داری دا احساس کرنا پوسی تے تاں ٹھیک تھی سی معاملہ. اچھا، ہم آسا مطلب یہ تے مطلب اساں اویئرنیس دی گال کردے پے چونکہ یہ عوام دے کیتے آگاہی دا نہیں ہے. لیول کراسنگ دے جڑا ہے حکومت دی طرفوں ہر سال کتنے نویں پھاٹک پلان کیتے ویندے پین تاکہ حادثات دی شرح گھٹ تھی وے؟ جی، اس کے اندر آپ پروگرام کی وساطت سے بتاتا چلوں کہ جو ہمارا ریلوے کا ML1 ہے اس کے اوپر تو ہم نے 2010 سے بین کر دیا ہوا ہے کہ کوئی نیا پھاٹک نہیں بنایا جائے گا. اگر کوئی بننا ہے تو فلائی اوور بنے گا یا انڈر پاس بنے گا. یہ کیڑا روٹ ہے جی؟ یہ ML1 جو ہمارا کراچی سے لے کے پشاور تک جاتا ہے. اچھا، مین لائن جس میں بڑے حیدرآباد سارا مطلب جو مین لائن 1872 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر نیا پھاٹک 2010 کے بعد نہیں بنا ہے. وائڈن ہوئے، اگر کوئی کنجسٹڈ تھا جس کی چوڑائی 12 فٹ تھی اس کو 24 فٹ یا 32 فٹ کیا گیا ہے. آبادی کو تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا کوئی پھاٹک ایڈ نہیں کیا گیا، اور مینڈ اور ان مینڈ دونوں. اس کے علاوہ جو ایسی ہماری لائنز ہیں، ML2 ہے، ML3 ہے جو کوئٹہ کی طرف، اس کے اندر ہم نے کنڈیشن لگا دی ہوئی ہے کہ 2 اسٹیشنوں کے درمیان 5 کلومیٹر کے اندر 2 پھاٹک نہیں ہوں گے. اگر 5 کلومیٹر سے زیادہ وایا ہے، یہ تو ہم نے ایز اے پالیسی میٹر ہم اس کو 2010 سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں
اس کے اوپر بہت پریشرز آتا ہے پولیٹیشین حضرات کا کہ جی ہمیں پھاٹک چاہیے، ہمارے علاقے کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، تو مگر ہم ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، آپ فلائی اوور یا انڈر پاس کی طرف آ جائیں. جس طرح جھانیہ میں ایک بہت بیزی لیول کراسنگ ہے، ادھر سے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں پبلک ریپرزنٹیٹیو انہوں نے ایک فلائی اوور کا پروجیکٹ اپروو کروایا ہے، ادھر فلائی اوور بن جائے گا تو لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس حوالے سے دوسرا ہمارا جو امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے ML1 کا، اس کے اندر بھی دونوں طرف ٹریک کے دونوں طرف دیواریں ہیں تاکہ جو ٹریس پاسنگ ہوتی ہے، لوگ بچے گھروں سے نکل کے آ جاتے ہیں لائنوں پہ کھیلتے ہیں، کیونکہ اس سال کا سلوگن بھی یہ ہے کہ ٹریکس آر فار ٹرینز، یہ جو پٹریاں ہیں یہ ٹرینوں کے لیے بنی گئی ہیں. تو آپ جب یہ ML1 ہوگا، اللہ کرے میں اس پورے پلیٹ فارم پہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اگر پروجیکٹ چل پڑتا ہے اور ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ دیواریں بن جائیں گی گنجان آباد شہروں میں، تمام یہ لیول کراسنگز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اس کے اوپر بریجز بنیں گے، فلائی اوورز ہوں گے یا انڈر پاسز ہوں گے، ریل فینسنگ لگ جائے گی جس جگہ پہ رش نہیں ہے، آبادی نہیں ہے اس جگہ کے اوپر، تاکہ موٹر وے کی طرح کا ایک محفوظ سفر جو ہے اس کو انشور کیا جائے گا. مطلب تساں سمجھدے ہو کہ آمن والے ڈیاں دے وچ پھاٹک دے اوتے جڑے حادثات تھیندے پن انہاں دی شرح بہت گھٹ تھی ویسے؟ جی انشاءاللہ جی. اچھا ناصر صاحب تساں اپنے اج دسایا کہ جی ریسکیو 1122 دا جڑے اعداد و شمار ہیں ان دے وچ این دفعہ بے شمار لوگوں نے خودکشی کیتی اور وہ آسان سمجھدے. سر یہ تے اسلام دے وچ بہت زیادہ مطلب ان دی ممانعت ہے، آخر اساں این پاسے کیوں ویندے پے ہیں؟ ان دی کوئی وجوہات ہو سن؟ اسلام دی گال جتھا تک کریندے پیو تو میں بڑا حیران تھی آج ریسکیو دے جڑے اعداد و شمار ہیں کہ گزشتہ جڑا رمضان المبارک دا مہینہ گزرا ہے جی اندے وچ ایسے لوگوں نے خودکشی کیتی جڑے حافظ قرآن ہیں، اللہ اکبر، جڑے تواڈے میرے تو زیادہ قرآن دے بارے جان دے ہو سن، جنہاں دے سینے دے وچ قرآن محفوظ ہے، جنہاں کو یہ پتہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، وہ کتنے مجبور تھے ہو سن، کتنا انہاں دے معاشی حالات خراب تھے ہو سن کہ انہوں نے خودکشی کو گلے لا گدا. یہ ناپسندیدہ ترین موت ہے، ناپسند کیتا گئے، لیکن بس لوگ میں آتا کہ حالات اندے تے تو معاشرے دے وچ جڑی ایک افراتفری اور بے صبری دا جڑا سلسلہ چلدا پے وہ بھی سمجھدے ہو کہ حادثات دی وجوہات بندے پے؟ نہیں، بے صبری دا تعلق کوئی معاشی مشکلات نال کوئی نہیں، اتنی جلد بازی وہ نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو صبر تحمل دا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والے دے نال ہے. یہ تو ہن تساں اپنے لیکچر دے سڑکاں دے اوتے سب تو زیادہ بے صبری دا مظاہرہ کرنا. جی بالکل، وہ سارا آدھے نا کہیں قوم دا تساں جائزہ گننے تے اون دی سڑک تے 10 منٹ کھڑ مجھے تو پتہ لگ وے سی قوم دا کیا مزاج ہے، کتنا کہیں دوجے واسطے رواداری ہے، برداشت ہے، محبت ہے. اور خدا نہ خاصہ کہ ریلوے پھاٹک تے کھڑ مجھے تو نظارے بے نظر آسن کہ بے صبری تو بھی کوئی اگلا کوئی لفظ ہے تو وہ پا دیو، اتنا بے جلد بازی لوگوں کو ہے. حماد صاحب پروگرام دا ویلا مکتا پہ میں چاہساں کہ سارے دیکھنا والے کیتے اج دے دین دے حوالے دے نال کوئی پیغام لازمی دیو. جی یہ میں یہ کہوں گا کہ اس پروگرام کی وساست سے کہ جی اپنے بچوں کو اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، جلد ٹریک کراس کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جو ریلوے نے ڈیزگنیٹڈ پاتھس بنائے ہوئے ہیں ٹریک کراس کرنے کے ان کو فالو کریں. اگر آپ کے گھر کے سامنے سے ٹریک گزر رہا ہے تو اس کو گزرگاہ نہ بنائیں. تھینک یو ویری مچ جناب حماد مرزا صاحب، ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ملتان ڈویژن ریلوے، اور جناب ناصر محمود شیخ صاحب تہاڈا بہت شکریہ تساں تشریف گھن آئے اور ریلوے کراسنگ دے عالمی دین دے اوتے آگاہی پروگرام میں تشریف گھن آئے. اچھی گفتگو عطا تھی ان دے نال سارے اج دے پروگرام دا ویلا مکتا پہ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے لائیو اسٹوڈیو تو اجازت دے سو. سونے اللہ دے حوالے.